بیشتر مدینہ منورہ میں حاضری کا موقع ملا تو میں بیمار تھا، ویل چیئر پر تھا اور ساتھی ویل چیئر لے جا رہا تھا۔ روضہ اطہر کے قریب پہنچے، معزز سامعین کرام، دو بزرگ سفید ریش بزرگ، انہوں نے اشارہ کیا، ویل چیئر روکی اور کوشش کی اس بزرگی کے سمیت کہ اٹھا جائے۔ میں نے چاہا کہ وہ نہ اٹھے لیکن زبردستی اٹھے۔ پھر میں نے کوشش کی کہ میں ان کی تعظیم میں اٹھوں، انہوں نے ایسے مجھے زبردستی دونوں طرف سے پکڑ کر بٹھایا کہ اٹھنا نہیں۔ تو متجسس تھا تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت مولانا امیر محمد اکرم امان کا بیٹا آیا ہے، تو ہم نے چاہا آپ سے ملیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، دعا کے لیے عرض کی۔ تو جنرل صاحب ان میں سے ایک بزرگ نے مجھے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میرے پاکستان کا کیا حال ہے؟ مزید پھر وہ فرمانے لگے، انہوں نے کہا تقسیم ہند میں میں ان خاندانوں کے افراد میں سے ہوں جو تہتے ہوئے، اور اپنے گھر کا واحد بندہ میں بچاؤں، باقی ساری فیملی میرے سامنے تہتے ہوئے، شہید کیے گئے، ناحق قتل کیے گئے۔ اس نے کہا مجھے پاکستان میں رہنا بڑا تھوڑا میسر آیا، میں وہاں سے ہجرت کرتا کرتا مدینہ، اب کئی سال سے میں مدینہ منورہ ہوں، سارا کچھ قربان کر کے رہ مدینہ منورہ میں رہا ہے، لیکن اس کے دل کی دھڑکن نے پوچھا کہ میرا پاکستان کیسا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہمارے اجداد نے اس ملک کی بنیادوں میں بھرا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفکر پاکستان، انہوں نے جب دو قومی نظریہ الہ آباد کے خطبے میں 1930 میں دیا تو اس میں بڑی بنیادی باتیں تھیں کہ دو قومی نظریہ ہے کیا؟ مذہب الگ، تمدن الگ، معیشت الگ، انداز الگ، حتیٰ خوشی غمی کے جو پہلو ہیں وہ الگ، اور اگر کسی ایک قوم کا ہیرو ہے تو دوسری قوم کا وہ دشمن ہے۔ تو جب یہ انداز ہے تو ہمارے لیے رہنا محال ہے کہ ہم ایک جگہ رہ سکیں۔ تو مسلم اکثریت علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ایسا ملک معرض وجود میں آئے کہ جہاں ہم اپنی تہذیب و تمدن کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ ان حضرات کی کاوشیں قبول فرمائے۔ پھر اسی خواب کو لے کر جب یادگار پاکستان یہاں جو قرارداد پیش کی گئی اور چودھری رحمت علی نے جو اس میں نام پاکستان پیش کیا، تو یہ ایک عوامل ہیں جو درجہ بدرجہ چلتے آئے۔ اس میں آپ 1857 کی جنگ آزادی کی بات کریں، وہاں سے اس سے پیشتر ان حصوں کی کہ جہاں سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان جیسے عظیم بہادر اپنوں کی سازشوں کے تحت آزادی کے لیے لڑتے ہوئے زیر زمین دفن ہوئے، اور کتنی ہی ایسے لوگ جو اس کی بنیادوں میں سینچے جنہیں جانتا کوئی نہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ بلڈنگ چھوٹی ہے یا بڑی یہ بحث ہو سکتی ہے، خوبصورت ہے یا خوبصورتی بڑھائی جا سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے۔ اس کی بنیادوں کو کوئی نہیں دیکھتا کہ کون سی اینٹ کہاں لگی ہے، کتنی مٹی بھری گئی، کتنا خاکہ بھرا گیا، کہاں سیمنٹ لگی۔ وہ جو اینٹیں اس کی بنیادوں میں گئیں وہ گم تو ہو گئیں، لیکن وہ ایسی گم نہیں ہوئیں کہ اس نے اپنے اوپر یہ ساری عمارت اٹھا رکھی۔ تو ہم شہداء کو یاد کریں یا نہ کریں، ان کی محنت کے مطابق عمل کریں یا نہ کریں، میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، تم نہیں جانتے۔ انہیں وہ حقیقی زندگی نصیب ہوئی جو دوامی کیفیت میں ہے۔ اور معزز سامعین کرام، میں اس وطن عزیز کے کونے کونے میں پھرا ہوں اور ہر جگہ کے لوگوں سے ملنا، بیٹھنا، بات کرنا، سننا یہ موقع ملا ہے۔ مجھ سے پہلے تعارف میں محترم، اب ان کا حق بنتا ہے، ان کی محبت ہے، میرا ان کا رشتہ ہے، لیکن جب وہ تعارف کی بات کر رہے تھے تو جنرل صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بات کی کہ ترکش ڈرامے کے حوالے سے
تو مجھے اس میں ایک بات جو قدروں کے حوالے سے وہ بڑی پسند ہے کہ وہ اپنا نام بعد میں لیتے ہیں، پہلے نام باپ کا لیتے ہیں۔ تو جب یہ انہوں نے بات کی تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے تعارف کی ضرورت نہیں، اتنا کافی ہے کہ یہ وہ پیغام ہے جو حضرت قاسم فیضات امیر مولانا محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا، یہ اس پیغام کا تسلسل ہے، یہی ہمارا تعارف ہے اور یہی کافی ہے۔ پھر میں نے جب دنیا کے اسفار کیے معزز سامعین کرام، تو میں فٹ پاتھ پر بھی بیٹھا ہوں اور وہاں کے محلوں میں بھی گیا ہوں، عام کونسل میں بھی بیٹھا ہوں اور پارلیمنٹ تک بھی گیا ہوں، باقاعدہ ریسیپشن کے ساتھ پارلیمنٹ تک گیا ہوں، بلکہ برٹش پارلیمنٹ میں وہ تصویر کھڑا دیکھتا رہا کہ جس تصویر میں انہوں نے بادشاہ کی تصویر دی ہوئی ہے، اور وہ پہلا وفد جس نے یہاں اجازت چاہی تھی تجارت کی، وہ سامنے سرنگوں کھڑا ہے اور اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے وہ ہماری ابتدا ابھی وہاں آویزاں کر رہی، وہ ہاؤس آف کامن جہاں جولائی میں 1947 کی جولائی میں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ بر صغیر کو آزادی دی جائے، لیکن ایسی باریکیاں اور ایسی نفاست ہے اس کی بنت میں کہ اسے جاننا اور اس جاننے کے ساتھ جو اہمیت ہے اس کا ادراک بڑھنا لامحال ہے، خود بڑھے گا۔ اب بات 15 اگست طے پائی کہ پاکستان کی آزادی ہوگی، 14 اگست بھارت کی آزادی کا دن قرار پایا۔ یہ تاریخی حقائق، بھارت کے مذہبی رہنماؤں نے یہ کہا 14 اگست اشبھ ہے، یہ ہمارے لیے شبھ دن نہیں ہے، تو بدلا گیا، پھر 14 اگست پاکستان کو دیا گیا اور 15 اگست بھارت کو دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں 14 اگست کیا دن تھا؟ 27 رمضان المبارک تھی۔ اس کی بنیادیں جہاں گارا، اینٹیں، ریت بجری لگنی ہے، وہاں اس پر چاہنے والوں کی ہڈیاں، گوشت اور خون لگا ہے، ہماری نوجوان بچیوں کی عزتیں لگی ہیں، تو یہ تعمیر ہوا ہے۔ ہم سمجھیں نہ سمجھیں، وہ جو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، جب سب کچھ معاذ اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے تو کہیں کسی شمار کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو کچھ وہ عطا کرتا ہے پھر کسر رہتی کوئی۔ تو آج جب میں اپنے اس پوری سفر میں جو چیز اخذ کرتا ہوں معزز سامعین کرام، انسان بجائے خود شہادت دیتا ہے کہ اسے ایک نظام حیات درکار ہے، اور بڑی تکلیف کے بعد ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن پر متفق ہوئے۔ ہمیں کسی بحث کی ضرورت نہیں، اس کانسٹیٹیوشن کو جو ہر ایک کو اس کی حدود میں رکھے، اس کے نفاذ اور نفاذ میں مساوات کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پیشتر اپنے ڈپٹی کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ وہ عوام الناس میں آ کر بیٹھے ہیں۔ تو جب ہم گورنمنٹ کے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو تحصیل جہاں سے بنیادی طور پر پورا ایک آفیشل سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے، وگرنہ تو یونین کونسل ہے، وارڈ ہے، لیکن جو پراپر کمانڈ سسٹم ہوتا ہے وہ تحصیل سے شروع ہوتا ہے، جہاں ہمارا اے سی صاحب بیٹھتا ہے، جہاں ہمارا ڈی ایس پی صاحب بیٹھتا ہے۔ تو یہی ایک ایک تحصیل ضلع کی جمع کو پہنچتی ہے، پھر اضلاع ڈویژن کو پہنچتے ہیں، پھر ڈویژن صوبہ اور صوبہ ملک کو پہنچتا ہے۔ تو جہاں جس درجے کا نظام اور اس کا نفاذ ہوگا اتنی تعمیر ہوگی، اور جہاں جتنی کمی بیشی ہوگی اتنی تخریب ہوگی۔ جب قربانی دی گئی تو رنگ و نسل نہیں پوچھا گیا، عمر نہیں پوچھی گئی، کسی نے خاتون اور مرد کا تجزیہ نہیں کیا کہ خاتون ہے یا بچہ ایسے چھوڑ دو، ہر ایک قربان ہوا۔ آج جب ہم اپنے اس ملک اور اس ملک کی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو غور کیجئے گا کہ یہ وہ ملک ہے کہ اس کے معرض وجود میں آنے سے پہلے اس کے دشمن تھے، اور جو وجود میں آنے سے پہلے دشمنی بن رہا ہے وہ کہاں تک بنے گا؟ تو کیا تقسیم در تقسیم اس کا علاج ہوگی یا اتفاق اور اتحاد علاج ہوگی؟ میں یہ کہوں کہ میری انتظامیہ ہے، ان کے ذمے ہے انتظامی امور کرنا، اور اپنے حصے کا کردار ادا نہ کروں تو یہ کیسا ہو؟ یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ابھی ابتدائیہ میں انہوں نے ہماری افواج کا ذکر کیا، یہ ہمارا فخر ہے، ہمارا خون ہے۔ یہ تو وہ جگہیں ہیں
جہاں کہ ہمارے باشندوں کی پہچان مارشل علاقے سے ہوتی ہے، قربانی دیتے آئے ہیں، کوئی قبرستان کسی گاؤں کا ایسا نہیں ہے جہاں شہداء کے جھنڈے نہ ہوں، دیتے رہیں گے۔ اور یہ احسان نہیں ہے، یہ دینی فریضہ ہے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اپنے اللہ کا پسندیدہ حکم ہے، اس نے اس پہلو کو پسند کیا۔ حقائق اور ان حقائق کا اظہار ہمیں مزید تفریق میں نہ ڈال دے، حقائق کے اظہار بیان میں وہ بیلنس رہنا چاہیے کہ ہم اکٹھے چل سکیں۔ دفعہ اسلام آباد میں بیٹھے تھے، مختلف صحافی حضرات تھے، ان کے ساتھ کھانا تھا، نجی محفل تھی۔ تو جب اٹھے تو مجھے ایک دوست نے پکڑ کر کہا، اس نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ آج تک میں اسلام میں مس فٹ ہوں، لیکن آج کی نشست کے بعد مجھے لگتا ہے نہیں، ہمارے لیے بھی جگہ ہے۔ تو اسلام تو بڑا وسیع و ظرفی کا درس دیتا ہے۔ میں نے آسٹریلیا کے شہروں سے لے کر امریکہ کی ویسٹ کوسٹ تک دینی حکم پر بات کی، کسی معاشرے کسی فرد کو اعتراض نہیں آیا۔ کیوں؟ میں نے ذات بیچ میں نہیں رکھی، اصول پر بات کی، اور یہاں جہاں بھی بات کی، جس درجے پر بھی بات کی، جس عہدے کے روبرو بات کی، بے لوث بات کی، بحیثیت مسلمان بات کی، بحیثیت قوم بات کی۔ اور آج میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے نکل کر، اپنی جماعتی تقسیموں سے نکل کر بحیثیت مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے سوچنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جب دین اسلام کے اصول اٹھاؤ گے، ریاست مدینہ کی بنیادیں جاننے کی کوشش کرو گے، تو اسلام فرائض کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ ہم ہڑتال کرتے ہیں حقوق کے لیے، تو میرا فرض دوسرے کا حق ہے، اور جو دوسرے کا فرض ہے وہ میرا حق ہوگا۔ اسلام اس بنیاد سے ابتدا کرتا ہے کہ ہم اپنے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کریں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے جو اپنی ذمہ داری ہے، بھلے روڈ کراسنگ میں سرخ بتی سامنے آ جاؤ تو رکو۔ یہ بہادری نہیں ہے کہ میں قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، تو یہ بہادری ایسا نہیں۔ نیو یارک میں بیٹھا تھا، کچھ دوست گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے بحث کی کہ جی ہمارے ملک میں تو یہ خرابی یہ خرابی۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہم بیٹھے ہیں، نیو یارک امریکہ کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، مرکزی شہروں میں سے ہے، ڈاؤن ٹاؤن اس کا مین ایریا ہے، مین ہیٹن کے ایریا میں ہم بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہاں ایک دن قانون لفٹ کر لیا جائے تو کیا حشر ہو؟ انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں جی، 1 گھنٹہ نہیں لفٹ کیا جا سکتا۔ میں نے کہا ہمارے پاس اطلاق کی کمزوریاں ہیں، کچھ تو مانو، ہمارے پاس سب کچھ نہ صحیح، اب اپنے آباء و اجداد کے دین اسلام کے وہ اخلاقیات، وہ قدریں ایسی ہیں کہ اس کے باوجود نظام ہمارا چل رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں باہر بیٹھا ہوں تو میں انتظامیہ کو چیلنج کروں، یا انتظامیہ یہ سمجھے کہ میں اسی طرح جو بیفور 1947 کا نظام ہے اس کو اطلاق کروں، نہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، اور یہی ہر انسٹیٹیوشن کی ہے۔ پھر جب بات ہم نظام حیات کی کرتے ہیں تو بنیاد انصاف ہے۔ انصاف میں جو بیلنس دیتی ہے یا جو انصاف کی بنیاد ہے وہ مساوات ہے۔ اور وطن عزیز میں آپ یقین مانیں جب قوانین کی بات کریں گے تو پبلک ڈرائیور کا کالر میلا ہو نا تو اس پر بھی قانون ہے، ضرورت ہے اس کے اطلاق اور اس کے مساوات کی، اور یہ ہمارا ملک ہے۔ اپنے کشمیری بھائیوں کے حالات دیکھو، کبھی کسی مثال آپ کے سامنے اس طرح کی نہیں آئے گی کہ 2 سال کا کرفیو نافذ۔ اسی طرح افغانستان میں دیکھو، اپنے انڈیا میں جو مسلمان بھائی ہیں ان کے حالات دیکھو۔ تو میں اس ساری بحث سے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اگر ایک چیز پر لاؤں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان 6 فٹ کا اللہ نے مجھے دیا، اس پر میں کیا نافذ کر رہا ہوں۔ اور یقین رکھیں، بات لفظ مولوی پر آتی ہے، بحث میں بھی چلی جاتی ہے،
تہذیب میں بھی چلی جاتی. بات مولوی کی نہیں، بات پیر کی نہیں ہے، بات داڑھی والے کی یا بیس نہ داڑھی والے کی نہیں. ہم مسلمان ہیں، بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ہے اللہ جل شانہ. تو جب اس پیمانوں کو ناپو گے تو بحیثیت مسلمان کتنی قدر رکھتے ہو، کتنا درد رکھتے ہو، پھر وہ احساس ذمہ داری اپنے ملک کے حوالے سے پیش ہے. تو میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، ہمیں یہ ہوش عطا فرمائے، ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بارڈر سے بارڈر تک مجھے کسی شہر کسی علاقے میں ایک رابطہ کرنے کا اتنی دیر ہے کہ میں نے فون اٹھانا ہے. اور میں اپنے پورے نظام سے یہ درخواست کرتا ہوں، چاہے وہ سلسلہ عالیہ چونکہ بنیادی سلسلہ نقشبندی اویسیہ جو گلوبلی آرگنائزیشن ہے، تنظیم الاخوان کی بات ہو، الاخوات کی بات ہو، الفلاح کی بات ہو، نشر و اشاعت کی بات ہو، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی بات ہو، بے شمار شعبہ اپنے ہر متعلقہ جو دوست خاتون مرد بہن بھائی جو بھی ہیں ان سب سے میں عرض کروں گا لا بائنڈنگ کرے، ایک نمونہ دیں کہ یہ پاکستان ہے. اللہ کریم اس میں برکت دے. حالات مشکل ہیں، ان سے پریشان نہ ہو، کوشش کریں کہ اتفاق اور اتحاد ہو. اور حالات مشکلات بڑھتی بھی ہیں، لیکن جب اللہ کی حفاظت نصیب ہو تو پھر وہ صورت جہاں 313 کی صورت بے سر و سامانی ہے اور دوسری طرف لشکر جرار ہے، تو یہی پورا آسمان شہادتیں دیتا ہے. تو اس کے بعد جیسے میں نے انتظامی امور سے بات کی تو میرے عزیز محترم تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ہیں، انہیں جہاں جس جگہ عوامی طور پر جو ضرورت ہو ہم حاضر ہیں. کہیں ہم نے محسوس کیا کہ عوام کو انتظامی حوالے سے ضرورت ہے تو وہ درخواست بھی ان کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ابھی اعزازی شیلڈ پیش کی جائیں گی، تمام احباب یہاں تشریف رکھیں. بس اور دو گزارشات ہیں. شیلڈ کے بعد یہاں پر جو آزادی کیک ہے وہ بھی آپ کو یہیں پر سرو ہوگا. اور دوسرا سنجوگ میرج ہال میں کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے، تو وہاں آپ سب نے ضرور تشریف لے کے جائیں. اور اگن تو ٹھیک ہے جی 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 یہ آپ چڑھتے نہیں نساں ہو رہے ہیں، میں آگے تسی چڑھو. اب میں تنظیم الاخوان کے سربراہ جناب امیر عبدالقدیر امان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈپٹی کمشنر کے بحال کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم کو خصوصی بنوائیے جی. ہمارے دفتر کی زینت ہوگی. اب میں گزارش کروں گا جناب امیر عبدالقدیر امان صاحب کو کہ وہ آفت میجر جنرل آفت مسرور صاحب کو آزادی شیٹ پیش کریں. مور نبوت بڑی مہربانی، بڑی سعادت. اللہ کریم سلامت رکھے جی، ساڑھا فخر ہو. اب میں جناب امیر عبدالقدیر امان صاحب سے گزارش کروں گا کہ چکوال چیمبر آف کامرس کے بانی قاضی محمد اکبر صاحب کو شیٹ پیش کریں. میں گزارش کروں گا جناب خالد ملک صاحب کو کہ وہ حضرت امیر عبدالقدیر امان صاحب پہ آزادی شیٹ قبول کریں. جناب خالد ملک صاحب. شاید دیکھو نا انہوں نے گڈی بھجوا دیں.